ابھی اس کے بعد افسانہ ہے جو کہ عابدہ رحمان پڑھیں گی، پرانے فرنیچر کی لکڑی۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا افسانہ شروع کریں۔ اس کا کیا کروں؟ اس کو میں کیسے سنبھالوں گی اس کو؟ شکریہ جمیل۔ افسانے کا عنوان ہے پرانے فرنیچر کی لکڑی۔ پرانے مکان کی دیواریں سانس لیتی تھیں، نمی کی تہیں ان پر ایسے چپکی تھی جیسے وقت نے ان کی جلد چھو کر اپنا بوجھ ان میں جذب کر دیا ہو۔ دروازے کی درزوں سے گزر کر آنے والی ہوا جب کمرے میں ہلکی سی لرزش پیدا کرتی تو سب کچھ تھوڑی دیر کے لیے جاگ سا جاتا۔ پنکھا، پردے اور شاید وہ عورت بھی جو برسوں سے اس گھر میں خاموشی کی طرح رہ رہی تھی، سب اسے باجی کہتے تھے۔ وہ ہر روز صبح اپنے ہاتھوں سے چائے بناتی، صفائی کرتی، کپڑے تہہ کرتی، وقت کی ہر جنبش میں اپنا حصہ دیتی، مگر اپنی ذات کا کوئی کونا کبھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتی۔ اس کا دن نظم کی ترتیب سے گزرتا، مگر رات وہ نثر بن جاتی تھی، کھلی، بکھری اور اندر سے نم۔ اس کے بستر کے نیچے ایک پرانا باکس رکھا تھا، لکڑی کا، گہرے رنگ کا، دیمک کی ذرا ذرا سی دھاریوں والا۔ اس پر ایک گلابی کپڑا لپٹا رہتا تھا، شاید کسی زمانے کی نرم یاد کا بچا کھچا رنگ۔ کئی بار کسی نے کہا، باجی باکس ہٹوا دیں، جگہ گھیری ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں مسکرا کر کہتی، یہ میری امانت ہے۔ کسی نے کبھی نہیں پوچھا کہ اس باکس میں ہے کیا۔ وہ کبھی دن کی روشنی میں سے کھلتی بھی نہیں تھی، مگر رات کو جب گھر سو جاتا تو وہ بے قدموں بستر سے اترتی، چپکے سے قفل کی کھٹک سناتی اور باکس کا ڈھکن اٹھاتی جیسے اپنے اندر کے کسی دروازے کو کھول رہی ہو۔ باکس خالی تھا ظاہری طور پر، مگر اس میں ایک خاموش فضا بند تھی، جیسے کسی نے کئی برسوں سے خود پر پڑے جملے، جذبات، آنسو اور سانسیں لپیٹ کر وہاں رکھ دی ہوں۔ وہ اس میں جھکتی، آنکھیں موند کر سانس لیتی، جیسے یہ باکس نہ ہو، کوئی پرانی چھاتی ہو جس سے وہ زندگی کی مہک سونگھتی ہو۔ وہ جانتی تھی دن بھر جو کچھ وہ اس دنیا کو دیتی ہے، فرما برداری، مسکراہٹ، خدمت، اس کی قیمت وہ رات کو اس باکس میں جا کر وصول کرتی ہے۔ وہ خود کو وہاں رکھ آتی، اپنے نام سمیت۔ نہ کسی نے بتایا، نہ اس نے پوچھا، بس بستر کے نیچے خالی خراش رہ گئی، ایسی خراش جو صرف نگاہ محسوس کرتی ہے، زبان نہیں۔ اس صبح چائے کی خوشبو کچھ کھوئی کھوئی تھی، اس کی چال میں ٹھہراؤ کم اور ہچکچاہٹ زیادہ تھی۔ اس نے سب کچھ ویسے ہی کیا جیسے روز کرتی تھی، مگر جیسے خود اس عمل میں شامل نہ ہو، گویا کسی اور کے لیے، کسی اور کے کہنے پر۔ جب خالہ نے پوچھا، باجی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، تو وہ دھیرے سے مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جو کوئی لکڑی برسوں بعد دیتی ہے جب اس پر کوئی آخری کیل ٹھونکی جائے۔ بس شاید وہ باکس پرانا ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ خود بھی پرانی ہوتی گئی۔ کمرے کی لائٹ کم رہنے لگی، اس کی آنکھیں کھڑکی کے پار نہیں، اندر کی کسی پرانی دیوار پر ٹکی رہتی تھیں۔ ہاتھ دامن کے ایک کھلے ریشمی دھاگے میں الجھتے، جیسے کوئی گانٹھ کھولنا چاہتے ہوں، مگر یاد نہ آتا ہو کہاں بندھی تھی۔ گھر میں نیا فرنیچر آ گیا، صوفے، پردے، شوکیس، ترتیب، چمک، مگر اس کے کمرے میں ابھی پرانی لکڑی کی مہک باقی تھی، وہ مہک جو کسی عورت کے اندر چھپے صندوق سے آتی ہے، وہ باکس جس میں وہ خود کو بند کر کے رکھتی ہے اور آخر میں وہ بھی باکس بن جاتی ہے، خالی، بھاری، اور کسی کو یاد نہیں رہتا کہ اس میں کیا تھا۔ ختم ہو گیا، تعلیم ہو جائے گی۔